السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم بیان تبلیغ کے بارے میں۔ تبلیغ کا مقصد کیا ہے اصل میں؟ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں، تو ایک وقت میں فرمایا احیاء سنت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں زندہ ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بس یہ پورا دین ہے۔ تو ایک اس میں یہ ارشاد فرمایا ملفوظ میں، پھر کسی مقام پر تو فرمایا کہ لوگ اس کو تبلیغ کہتے ہیں، میں نے تو تبلیغ کا نام نہیں دیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمان کی تحریک ہے، اس سے ایمان بنے گا۔ یہ یعنی بہت حکمت کی باتیں ملفوظات میں ہیں۔ ایمان بن جائے نا تو پھر سارا نظام بن جاوے، اس لیے نہ چھوڑ بتا دیا کہ یہ تو ایمان کی تحریک ہے، اس سے ایمان بنے گا۔ اور جو مقصود ہے بھائی اور دوستو، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں، تو مختلف موقعوں پر حضرات نے مختلف جوابات دیے ہیں، سمجھ کے لیے، فہم کے لیے، حکمت کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک کرے پوری امت جو ہے نا دعوت کی محنت پر، تبلیغ کی محنت پر آ جائے۔ اور ہمارا یہ بھی جمع ہونا بھی اسی لیے ہے، ہماری یہ گشتیں اور یہ ملاقاتیں اور یہ محلوں میں مارے پھرنا اور لوگوں کی منتیں جاری کرنا اور یہ چلوں کے لیے نکلنا اور یہ سال کے لیے اور اندرون سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے اور مختلف یہ سے روزوں کے لیے اور محلوں میں جو ہے نا یہ ہلچل اور یہ غم اور یہ درد اور یہ کڑن اور یہ بے چینیاں اور یہ مانگنا اور یہ ساری باتیں، یہ اسی لیے ہے کہ امت واپس اپنے مقام پر، کام پر آ جائے۔ مقام کیا تھا؟ صحابہ کو دیکھنا چاہیے کہ کس مقام پر تھے اور پورے عالم میں کیا نظام چل رہا تھا۔ غیر مسلم جو ہے نا صحابہ کے آنکھوں کو دیکھتے تھے، کہ مسلمانوں کے آنکھوں کو دیکھتے تھے کہ ان کے آنکھوں سے کیا ٹپکتا ہے۔ ایک دور یہ تھا، جی ہاں، اتنی دیر جو ہے نا اگر مقابلے پر آ جاتے تو اتنی دیر جو ہے نا نہیں ٹھہرتے تھے جتنی دیر میں ایک بکری کو دوہا جاتا ہے، دودھ نکالا جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو ہے نا اونٹنی کو دوہنا تو ایک وقت میں جب شروع کر لیں تو یہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا پھر دودھ کو بند کر دیتی ہے اور پھر دوبارہ جو ہے نا یعنی دودھ چھوڑ دیتی ہے۔ فرمایا اتنی دیر بھی جو ہے نا سامنے ٹھہرنے والے ٹھہر نہیں سکتے تھے، اتنی دیر بھی نہیں لگتی تھی۔ کیوں؟ تو بھائی اور دوستو تبلیغ کا مقصد بتایا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفہوم کچھ اس طرح، جس نے سوال کیا تھا تم نے حیات و صحابہ کو دیکھا ہے اور پڑھا ہے، ہمارے تبلیغ کا مقصد صحابہ کی زندگی لوٹ کر آ جائے۔ ہم ویسے جمع نہیں ہوئے بھائی دوستو کہ جو سارے اپنے اپنے مکانوں سے، گھروں سے، علاقوں سے آئے ہیں اور چلو جی شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ تو ہے، نام تو شب جمعہ ہے، لیکن بھائی دوستو کیا بات چل رہی ہے دھیان کے ساتھ سننا چاہیے اور یقین کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہ باتیں یہ ہمارے لیے اور یہ پوری امت کے لیے، ہم نے بزرگوں سے سنی ہے، یہ میرے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے۔ کیسے یقین کے ساتھ باتیں سنا کرتے تھے صحابہ کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، وہ تو ایک رات میں سب کچھ ہو گیا تھا، اللہ پاک کے کمالات۔ صبح بتایا بھی کہ آج تو اللہ پاک نے عجیب کمال، اور پھر سارا قصہ سنایا۔ شاید ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو انہیں پیچھے سے پکڑ لیا کہ لوگوں کو مت بتائیے، وہ یقین نہیں کریں گے، وہ ہنسیں گے، اور اس طرح ایک رات میں ہوا تھا سارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے بوراق سمیت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور بیت المقدس، اور پھر وہاں پہ جو ہے ساری نبی انتظار میں اور صف تیار اور امام کی جگہ خالی، اور جو ہے نا آذان جبرائیل علیہ السلام نے دی اور 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آسمانوں کے سفر پر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7واں، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اور ادھر پھر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ یا نبی اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ اوپر کیا ہے،
آپ اکیلے جائیں گے اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کے لیے. بس ٹھہر گئے اور فرمایا کہ اگر تھوڑا بھی آپ کے ساتھ اوپر ہو جاؤں تو جل کر راک بن جاؤں. بس ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہے. چلے اکیلے چلے اللہ پاک کے ساتھ عرش پر. پھر فرمایا قریب ہو جائیے اور قریب ہو جائیے. اللہ پاک کے علم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کہ کیا کیا بات ہے. کیا سب کچھ دکھا دیا. ایک رات میں جنتیں دکھائی, دوزخ دکھا دیا, آخرت کی ساری حقیقتیں دکھا دی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے, میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے, اور وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, اور میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے اور میں نے دوزخ کو بھی دیکھا ہے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا فرمایا, یہ جو تم بات کر رہے ہو مشرکین کی زبان پر بات ہے, اچھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اس نے کہا بالکل جو ہے نا انہوں نے فرمائی. انہوں نے کہا حق ہے اور سچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کلام ہے اور دل اندھے ہیں تو نہیں لے رہے, اور مشرک کی زبان پر بات ہے لیکن کس کی بات ہے, پہنچا رہا ہے اور دل سے تصدیق کر رہا ہے. ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, ابھی جو ہے خود نہیں سنا, لیکن یہاں جو ہے نا پہلے سے کہ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. بس یقین کے ساتھ بات سننا چاہیے. ایک زوجہ محترمہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, ایک بیٹا وفات پا گیا, شاید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی, وفات پا گیا. تو پھر والدہ رونے لگی اور رو رہی تھی. ضروری بات ہے, یعنی آواز سے رونا اور چیخنا چلانا تو نہیں ہے, لیکن دل روتا ہے اور آنکھیں جنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ تو اس نے عرض کیا بس خاموشی اسی طرح, تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے اور اگر تم دیکھنا چاہو تو تمہیں دکھا دوں, اور جنت کی حورا تمہارے بیٹے کی جھول رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ تمہارا بیٹا تو جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے. خاموشی اختیار کی. دوبارہ فرمایا تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں اور اس کی حورا جھول رہی ہے, اور اگر تم دیکھنا چاہو تو دکھا دوں تمہیں. اس نے نہیں دیکھا, ہاں نہیں کی, نہیں, بس خاموشی اختیار کی. بعد میں دوسری عورتوں کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے اور جنت کی حورا تو اس کا جھول رہی ہے, اور اگر تم دیکھنا چاہو تو دکھا دوں, پر میں نے نہیں دیکھا. تو وہ جو باقی عورتیں تھیں انہوں نے کہا عجیب بات, ارے کیا کیا, دیکھ لیتی, بیٹے کو بھی دیکھ لیتی, جنت الفردوس کو بھی دیکھ لیتی, تو تم نے نہیں دیکھا. اس پر ایک جواب دیا ہے عجیب, یقین کی بات بھی ہے اور ایمان کی بات بھی ہے. تو فرمایا کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کہاں رہتا, پھر تو میری اپنی آنکھوں کی بات ہو جاتی. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, بس میرا یقین ہے کہ بالکل جنت الفردوس میں ہے, میرا بیٹا پہنچ گیا ہے. ہم سنتے رہتے ہیں باتیں, لیکن پر علامہ فرمائے ہمیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ فلانے مقام پر ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے, وہ لے کر آؤ. روانہ ہوئے, ٹھیک اس مقام پر جو ایک عورت مل گئی, اور کہا خط دے دو. اب یہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے پاس خط ہے, اور کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. اس طرح اس نے جو ہے نا بتا دیا, کہا خط تمہارے پاس ہے, خط دے دو. پھر اس نے کہا, انکار کیا, نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ دیکھو وہ بات ذرا اس طرح ہے کیا کہ تمہارے کپڑے اتار دیں گے لیکن خط تم سے لیں گے. خط تمہارے پاس ہے, ہمارے نبی نے بتایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جب وہ سمجھ گئی کہ جو ہے نا بس یہ چھوڑنے والی نہیں ہے, تو بالوں کی چوٹی میں سے جو ہے نا خط کو نکال کے جو ہے نا دے دیا, لے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا اللہ معاف فرما دے ان الفاظ پر بھی پکے ٹھکے بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, اللہ پاک کی طرف سے ہے. بھائی اور دوستو, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. 2 سقفی آئے پوچھنے کے لیے,
اور وہ جو ہے نا حج کے بارے میں ثواب وغیرہ یعنی طواف زیارت کا کیا ثواب ہے اور جو ہے نا طواف کا عام اس کا کیا ثواب، سعی کا کیا ثواب، یہ وغیرہ یہ جی میں لے کر آئے پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا کہ اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، اور اگر چاہو تو تم پوچھو میں جواب دے دوں. بس وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور جو ہے نا میں کہا جی بس آپ بتا دیجئے. پھر وہ جو ہے نا سوالات اور جوابات ہے واقعہ لمبا چوڑا ہے پہلے سے جو ہے نا. بھائی اور دوستو، ہم ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم اور آپ اس پر آ جاویں، یہ ہمارے اس سارے تبلیغ کا نچوڑ ہے کہ ہم اس پر آ جاویں، اس پر یقین کر لیں. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یقین جانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے، دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت. باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پر تھے، لیکن ایک ملفوظ میں ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمام نبیوں کی محنت جمع کر لے ایک طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت دوسری طرف. تمام نبیوں کی محنت سے بڑھ کر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت. کہاں امت کو معلوم نہیں کہ امت کو اللہ پاک نے جو ہے نا نوازا ہے اور کتنا بڑا انعام دعوت اور تبلیغ کا کام عطا کیا ہے. یہ تو بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملا. اس لیے مولانا نے دو بڑے کام کیے بھائی اور دوستو. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے اور بھی بہت سارے کام ہوئے. ابھی ہم بھائی اور دوستو تبلیغ کی محنت کے لیے جمع ہوئے ہیں. اچھا ہاں، اللہ پاک کرے کہ بس تبلیغ کی باتیں اور تبلیغ پر کیا ملے گا اور تبلیغ کتنی ضروری بات ہے اور کتنے جو ہے نا اہم محنت ہے، اور تبلیغ کی وجہ سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا، اور تبلیغ کی وجہ سے جو ہے نا پورا دین زندہ ہوگا، اور تبلیغ کی وجہ سے جو ہے نا ہدایت کے فیصلے اور پوری انسانیت انشاءاللہ آئے گی اگر ہم مسلمان اس پر آ جاویں. ابھی ہم مسلمانوں کی وجہ سے جو ہے نا دیر ہے. ہم نے سنا بزرگوں سے مسلمانوں کی محنت اور قربانی جب اعلیٰ پیمانے پر تو غیر مسلم بھی دین میں داخل ہو جائیں. یہ نسخہ ہے، یہ نظام ہے، یہ ترتیب ہے. غیر مسلم دعوت نہ بھی دے ان کو، پھر بھی جو ہے نا ان کی قربانیوں پر اللہ پاک فیصلے فرمائیں گے، اور ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے. بہت پہلے ایک امریکہ سے آیا، مسلمان تھا، تو خیر اس کی باتیں تو نہیں بتاتے، لیکن جو ہے نا بھی میں نے کہا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پاکستان میں اور 4 مہینے لگا لو. یہ بہت پہلے کی بات ہے، 86 کے قریب شاید یا اس سے پہلے بھی ہے. یہ زمین کی سطح کی باتیں نہیں ہے بھائی دوستو. یہ تبلیغ یہ اوپر سے اللہ پاک نے دروازہ کھولا ہے، ہمارا ایمان ہے، اوپر سے نظام چل رہا ہے. اس لیے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہم نے سنا کہ یقین جانو اللہ پاک کی تمام مددیں جو ہے نا وہ تبلیغ کی محنت تبلیغ والوں کے ساتھ ہے. یہ یقین جانے، کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا. یقین جانے یہ اللہ پاک کا نظام ہے. مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، شاید اجتماع میں سنایا یا جوڑ میں سنایا، لیکن جو ہے نا سنا انہی سے. انہوں نے کہا کہ پہلی صدی کا واقعہ ہے. پہلی صدی ویسے تو نظام پہلی صدی، دوسری صدی اور تیسری صدی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے 100 سال، دوسرے 100 سال اور تیسرے 100 سال، یہ اعلیٰ پیمانے پر امت دعوت کی محنت پر تھی اور کامل دین پر تھی، اور اعلیٰ پیمانے پر صفات پر، اور مسلمان سارے عالم کے لیے جو ہے نا نمونہ اعمال اور صفات کے لحاظ سے اور ہدایت کا ذریعہ. ہدایت ایک کو پکڑا غیر مسلم کو اور جو ہے نا لے آئے اور مسجد نبوی میں جو ہے نا باندھ دیا ستون کے ساتھ. 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد جو ہے نا کھولا تو اسی وقت جو ہے نا وہ نہیں آیا، وہ گیا باہر، پہلے غسل کیا پھر آیا اور مسلمان ہو گیا. دعوت نہیں چلی ابھی ادھر، صرف جو ہے نا مسلمانوں کی زندگی دیکھ لی، مسلمانوں کے اعمال دیکھ لیے. ہندا بہت اس طرح تھی، مضبوط تھی. کتابوں میں لکھا، شاید سنا کسی سے بڑے عالم سے کہ نے اپنے شوہر کو مونچوں سے پکڑ کر رہنے اٹھاتی بٹھاتی تھی، ایسے جو ہے نا شوہر پر بھی حاوی تھی. اور یہ وہ عورت تھی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو چبایا تھا، ایسی عورت تھی. یعنی عورت اور جو ہے نا
انسان کے جگر کو چبایا، اور بھی بہت ساری باتیں، مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی۔ پھر جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر تشریف لائے تو اس دن جو ہے نا یہ حال تھا کہ جو ہے نا گھروں کے دروازے بند کیے ہوئے تھے کافروں نے، مشرکین نے، کہ آج معلوم نہیں مسلمان ہم سے کیسے بدلے لیں گے، اور اتنے برس برس جو ہے نا ہم نے ان کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں معلوم نہیں کیا کیسے بدلے۔ اور وہ کہتی ہے، اور عام باتیں یہ تھی کہ لاشیں تڑپ رہی ہوں گی آج، اور خون بہہ رہے ہوں گے، اور عصمتیں لٹ رہی ہوں گی۔ کہا کہ صبح اور دوپہر اور جو ہے نا شام اور جو ہے نا مسلمان داخل ہو چکے ہیں اور بالکل خاموشی ہے، یہ کیسی فتح ہے؟ تو یہ کہتی ہے کہ میں نے جو ہے نا مغرب کے بعد کسی وقت جو ہے نا دروازہ کھولا کہ دیکھوں تو صحیح، تو گلیاں خاموش، بالکل کوئی نظر نہیں آ رہا، اور جو ہے اسی طرح ویران، اور سیدھے مسجد حرام پہنچی تو میں نے دیکھا کہ تمام مسلمان جو ہے نا خانہ کعبہ میں ہے، اور کوئی سجدے میں ہے، اور کوئی رکوع میں ہے، اور کوئی دعا مانگ رہا، کوئی رو رہا۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں اتنی متاثر ہوئی، یہ مسلمان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اس رات میں نے جتنی عبادات اور اعمال مسجد نبوی میں دیکھے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ مسلمان ہو گئی۔ مسلمانوں کے صفات دوسروں کے لیے ذریعہ۔ ہم گئے ایک ملک میں تو وہاں پر ہمارے ہندوستان کی جماعت آئی تھی، اس میں بزرگ تھے، تو انہوں نے واقعہ سنایا، لیکن یہ اشارہ نہیں کیا کہ یہ صحابہ کے دور کا تھا یا بعد کے دور کا تھا۔ میں نے کہا ایک دکاندار کے پاس جو ہے نا آدمی گیا، اس نے کہا کہ تمہارے پاس جو ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ پھر جو ہے نا قیمت وغیرہ بھی اس طرح سارا؟ میں نے کہا کہ وہ جو دکاندار ہے اس سے آپ لے لیں۔ تو حیران چلا گیا وہاں پر، تو اس سے پوچھا تو اس سے جو لے لیا، لیکن جو ہے نا اس سے بات کی کہ یہ معاملہ ہوا، تو اس نے بتا دیا کہ جو ہے نا اصل میں ہم سارے مسلمان، تو اس کی کمائی ہو چکی تھی، تو میں تو اسی طرح، تو شاید اس نے اس وجہ سے جو ہے نا یہ۔ اب وہ جو ہے نا جب یہ سن لیا تو حیران اور عجیب بات، اچھا مسلمانوں کے صفات، تو وہاں سے روانہ ہوا اور اس دکاندار کے پاس پہنچا، اور کیا کہا کہ جو تو میں نے اس دکاندار سے خریدے، لیکن ایمان تمہارے دکان سے خریدوں گا، بتائیو کلمہ بتا دو کہ کیا کلمہ، کون سا جو ہے نا، جو وہاں سے خریدے لیکن ایمان تمہارے دکان سے خریدوں گا۔ ہمارے مسلمانوں کے صفات جو ہے نا، یہ ہندوستان کا واقعہ ہے۔ ایک مسلمان اور ہندو کے درمیان میں لڑائی ایک جگہ پر، یہ جگہ ہماری ہے، ہم مندر بنائیں گے۔ مسلمان نے کہا نہیں، یہ جگہ ہماری ہے، ہم مسجد بنائیں گے۔ اور یہ معاملہ بہت زیادہ جو ہے نا، اور مسلمان بھی ایک طرف سے اور غیر مسلم بھی دوسرے جو ہے نا، ہندو وغیرہ بھی، معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ انگریزوں کا دور تھا، تو وہ جو انگریز جج تھا انہوں نے کہا موقع ہے کہ کیا کرتے ہیں یہ مسلمان۔ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہے نا یہ فیصلہ یہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم کا نام لے لیا کہ وہ کریں گے، تو یہ کیا، بس تو ہو گیا۔ تو وہ اس طرح ہوا کہ جو ہے نا دن مقرر ہو گیا، وہ عدالت اس طرح بری ہوئی، سب کچھ مولانا کو جو ہے نا بلایا گیا، مولانا آئے، پھر سارا معاملہ جو ہے نا ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو مولانا نے تو فیصلہ جو ہے نا وہ ہندو کے حق میں کر دیا کہ یہ تو ہندو، اس کی مسلمان ہار گیا، مسلمان تو جو ہے نا فیصلہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ جب ہو گیا تو وہ جو جج تھا انگریز، اس کی زبان پر ایک بات آ گئی کہ مسلمان تو ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا۔ سمجھ گئے جی؟ فیصلہ ہندو کے حق میں ہوا تھا اور مسلمان ہار گیا تھا۔ میں نے کہا کہ مسلمان تو ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا، اسلام نے صحیح، یہ بڑے عالم تو صحیح فیصلہ کیا۔ بھائی اور دوستو، مسلمانوں کی زندگی جو ہے نا پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ تو یہ پہلی صدی کا واقعہ ہے۔ مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ جو ہے نا ایک موقع پر جو ہے نا وہ لاکھوں اور مسلمان کم تھے ہزاروں میں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ شکست کھا گئے، اور جو ہے نا مسلمان فاتح، اس طرح کی باتیں ہوئی تو وہ سارے جمع ہوئے روم میں، اٹلی میں۔ پہلی صدی کا واقعہ ہے۔ تمام اربابی حکومت کو جمع کیا، یعنی جرنل وغیرہ وغیرہ، اور سارے سب جمع ہوئے، پوپ وغیرہ جو بھی ان کے جمع ہوئے،
اور یہ مسئلہ رکھا گیا کہ کیا بات ہے، یہ مسلمان ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تعداد بھی نہیں، اور سب کچھ ہمارے پاس اور تعداد بھی ہماری، ہم لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ جو ہے نا اسی طرح تبلیغ کی بات ہے آگے۔ اچھا بھائی دوستو، ہم تبلیغ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بات چلی تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، درمیان میں ایک بیٹھا ہوا تھا، یہ جب بات چلی تو اس میں انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ تعداد ہماری زیادہ، ہتھیار ہمارے ساتھ، سر ہمارے ساتھ ہے، اور باوجود اس کے جو ہے نا یہ تھوڑے سے، اور یہ اوپر اور ہم نیچے، اور ان کی فتح اور ہماری شکست، اور یہ کامیاب اور ہم مار کا جاتے ہیں، بات کیا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ تو اس پر جو ہے نا کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا تھا، درمیان میں ایک بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، کہہ رہے ہو، یہ بات نہیں ہے، اور بات ہے۔ اچھا، سب متوجہ ہوئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ان کے نبی نے ان میں دعوت کا جوہر رکھ دیا ہے، جب تک یہ اس دعوت پر ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو مار نہیں سکتی، جب تک یہ ان کے نبی نے ان میں دعوت کا جوہر رکھ دیا ہے، جب تک یہ اس پر رہیں گے۔ پھر آگے بات چلی تھی، اچھا تو پھر کیا کریں؟ تو اس پر پھر باتیں چلی کہ یہ کریں اور یہ کریں۔ اس پر جو ہے نا شاید اسی نے یا کسی اور نے بتایا، کسی نے کہا کہ ان کے ملکوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دو تاکہ جو ہے نا تبلیغ اور دعوت کی محنت سے اس طرح، اور رکاوٹیں جو ہے نا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، تو ایک نے کہا کہ جو ہے نا یہ باتیں بھی نہیں ہے، ان کو مال میں اور عورت میں مشغول کر دو، یہ دو باتیں اس وقت اس نے کہی۔ اور ویسے بھی اس امت کے فتنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، دو فتنے، ایک عورت اور ایک مال، یہ دونوں فتنے۔ بھائی دوستو، اللہ پاک کرے کہ تبلیغ کی محنت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تبلیغ وہ مبارک محنت ہے کہ اس پر جو ہے نا بھائی دوستو تمام صحابہ کرام بھی تھے ہمارے، اور تمام صحابیات بھی، اور اس کے بعد تابعین بھی، اور تبع تابعین بھی، اور اس کے بعد بھی پوری امت 300 سال تک۔ مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 300 سال کے بعد جو ہے نا مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی، جو دعوت اور تبلیغ کا نظام چل رہا تھا، اس کے علاوہ ایک بات جو ہے نا ذہن میں آ گئی۔ کیا بات ذہن میں آ گئی؟ کہ حکومت کے لائن سے اصلاح، یعنی دین کو لانا یا اصلاح جو بھی، خیر یہاں سے جو ہے نا پٹلی تبدیل ہو گئی اور امت کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ 1100 سال سے زیادہ عرصہ، یا اللہ، معلوم نہیں کتنے غیر مسلم بغیر ایمان کے چلے گئے، معلوم نہیں ہمارے مسلمانوں کا کیا حال اور کس حال میں چلے گئے۔ اور ابھی بھی جو ہے نا بھائی دوستو اگر ہم دیکھ لیں، خیر کمیاں تو نہیں بتانی چاہیے، تو مولانا نے دو بڑے کام کیے۔ تو کسی نے ایک وقت میں پوچھا، ایک تو امت کو احساس دلایا کہ تمہارا بہت اونچا مقام ہے، تم عام امتوں کی طرح امت نہیں ہو، تمہیں تو اللہ پاک نے بہت بڑے درجے پر فائز کیا ہے، اور تم تو جو ہے نا اللہ پاک کے ہاں بہترین کا مقام ملا ہے، خود اللہ پاک نے فرمایا ہے تم بہترین امت ہو۔ یہ کلام اللہ پاک نے کسی اور امت کے لیے نہیں فرمائے، بہترین امت ہو ہے، یہ نہج ہے، یہ طریقہ ہے، تبلیغ کا نظام سامنے کر دیا، امت کے سامنے بہت بڑے کام کیے۔ اس لیے جو ہے نا ایک وقت میں کسی نے پوچھا کہ آپ تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ جواب دیا، کچھ بھی نہیں چاہتا، نہ ملک چاہتا ہوں، نہ مال چاہتا ہوں، نہ جاہ چاہتا ہوں، نہ شہرت چاہتا ہوں، نہ بادشاہت چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہتا تبلیغ کی محنت سے کہ میں اسی طرح اس طرح یہ ساری باتیں جو عرض کی، کچھ بھی نہیں چاہتا، دو باتیں چاہتا ہوں۔ ایک تبلیغ سے دو باتیں، ایک تو مسلمانوں کی جماعتیں بن بن کر، تبلیغ کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، ایک تو مسلمانوں کی جماعتیں بن بن کر اللہ پاک کے راستے میں اللہ پاک کا نام بلند کرنے کے لیے، کلمے کو پھیلانے کے لیے دیوانہ وار تمام دنیا میں پھر رہی ہوں۔ حکمت کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ اچھا، دیوانہ وار جو ہے نا اور بات ہوتی ہے، دیوانہ وار جانتے ہیں آپ، یہ جو ذہنی طور پر اس طرح ہوتے ہیں نا
تو وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے اور وہ کسی چیز کی طرف جو ہے نا متوجہ بھی نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا بس اس طرح بس اپنے تار پر جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں اور کسی کو دھیان نہیں دیتے اور بس جو ہے نا اسی طرح اور بس اچانک مڑ کے پھر دوسری طرف جو ہے نا سیدھے کسی سے متاثر بھی نہیں ہوتے, پھر دوسری طرف اور پھر جو ہے نا چلتے چلتے اچانک پھر مڑ کے اور پھر جو ہے نا تیسری طرف. یہ دیوانہ وار پھرنا اسی طرح بدل ون تو پشانتی چې دی کنه نو بس ګرځي د چانه اثر ناخلی. ادھر پشاور کا ایک واقعہ ہے, خیر وہ تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا ہے, لیکن جو ہے نا ایک اسی طرح معذور تو اسی طرح پھرتا تھا, بال لمبے وغیرہ, کپڑے بھی اسی طرح. ایک وقت میں جو ہے بجلی کے کھمبے پر روانہ ہو گیا اور چڑھنے لگا اور آدھے سے زیادہ, تو پھر لوگ متوجہ ہوئے وہ بابا دس کبھی نیچے اترو. وہ کیا سمجھے, وہ تو اپنے اوپر جا رہا تھا, بابا بجلی کے تار ہیں یہ. لوگ چیخنے چلانے لگے, لیکن وہ تو سیدھے جو ہے نا جائے اوپر پہنچ جائے. جب پہنچ گیا تو بس جو ہے نا لوگ تو اس نے جو ہے نا تار کو اس طرح ہاتھ لگایا اور جو ہی ہاتھ لگایا تو ایک جھٹکے سے جو ہے نیچے پھینک دیا, بجلی کا جھٹکا لگا نیچے پھینک دیا. تو باقی جو ہے نا جتنے تھے کھڑے تھے سب دوڑے کہ بابا بس گیا بیچارہ, اتنے اوپر سے وہ اتنے جھٹکے سے جو ہے نا زمین پر پٹک دیا. تو اس کے جو ہے نا قریب پہنچے, اللہ کی شان وہ کڑا ہو گیا اور دماغ ٹھیک ہو گیا اور ادھر لے گئے, بال وغیرہ صاف کیے, ٹھیک ٹھاک کیا, وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. اللہ کی شان ہے, بچائے تو کیسے بچائے اور عطا کرے تو کیسے عطا کرے. یہ ہمارے پشاور کا واقعہ ہے. بنگلہ دیش کے سفر پر ایک ہمارے بڑے عالم تبلیغ والے, انہیں کہا میں کشتی میں سوار ہوا, جہاز کے عرشے پر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ پانی کے جہاز چھوٹے چھوٹے بھی بڑے بڑے بھی اس طرح سمندر میں جائیے نا دیکھنے پھر یہ ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں اور یوگنڈا میں اس طرح سارے جہاز ہیں بڑے بڑے, وہ بہت بڑے بڑے, یہ مرکز تو بہت چھوٹا. تو وہ اپنا واقعہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوا تھا کہ اور تبلیغ کی باتیں آخرت کی باتیں اس طرح چلی. پھر میں نے اس سے کہا کہ کوئی عجیب واقعہ تو سناؤ, آپ تو بہت عرصے سے جو ہے نا اس سمندر میں چلتے پھرتے. تو انہوں نے کہا میں اپنا واقعہ سناؤں. کیا سنائیے. انہوں نے کہا میں جہاز کے عرشے پر بیٹھا ہوا تھا اور سمندر میں اور درمیان میں, اور اتنے میں طغیانی آئی اور جو ہے نا پانی اس طرح تھا کہ جو ہے نا اتنے میں پانی کا ایک چھپا آیا اور مجھے اٹھایا اور جو ہے نا پھینک دیا, سمندر میں پھینک دیا. میں نے کہا بس گیا. اور اللہ کی شان ادھر سے دوسرا آیا اور اس نے اٹھایا پھر جہاز کے عرشے میں بیٹھا دیا. یہ میرا اپنا واقعہ ہے. اس نے کہا اللہ پاک جو چاہے کر سکتے ہیں. وہ کچھ عرصہ پہلے جہاز میں ایک بچہ بس صرف بچ گیا تھا, باقی سب گئے. جہاز گر جائے کوئی بچ سکتا ہے, اللہ کی شان ہے, بچائے اللہ پاک. اللہ پاک کی طاقت اور قوت اور قدرت اور جو ہے نا چاہت اور جو ہے نا بردوست اور جو ہے نا کمالات ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک جو ہے نا اللہ کرے پہچان جاوے کچھ تو جو ہے نا بات بن جاوے. وہ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے, وہ تو مارے مارے پھرنا پڑتا ہے. صحابہ جو ہے نا مارے مارے پھرے, ایک میدان سے آئے اور حکم آیا کہ چلو, اور وہ چلو جو پہلے جو ہے نا پہلے سے اس میں تھے تازہ دم کوئی نہیں اور سارے زخمی تھے, اور پھر جو ہے نا روانہ کر دیا. ایمان ویسے بنتا ہے, کہاں پنکھے کے نیچے جو ہے نا ایمان بن جاوے اور دکان میں بیٹھے بیٹھے صبح سے لے کر عشاء تک اور اس کے بعد کہے کہ ایمان بن جاوے, کہاں بنتا ہے. یہ تو جو ہے نا مارے مارے پھرنا پڑتا ہے, پھر جو ہے نا ایمان بنتا ہے. تو کیا فرمایا کہ دو باتیں چاہتا ہوں, ایک تو جو ہے نا اندر اب ایک تو جو ہے نا ایک ظاہری ڈھانچہ کہ مسلمانوں کی جماعتیں بن بن کر اللہ پاک کے راستے میں اللہ پاک کا نام اور کلمہ بلند کرنے کے لیے پوری دنیا میں دیوانوار پھر رہی ہوں, ہر جگہ جماعت اور جماعت, اور اللہ پاک بنا رہے ہیں نا. یقین جانے ریل گاڑیاں بری بری پڑی, ابھی 600-500 جماعتیں رمضان میں نکلتی دیکھی ہم نے, روزانہ 500-600 جماعتیں چلے 4 مہینے کے لیے اپنے ملک کی. باقی تو جو ہے نا اللہ پاک کے احسان مہمانوں کی بھی بہت آمد ہے, جہاز بھی بڑے. ہم ایک وقت ایک ملک میں گئے تھے, جب واپس آ رہے تھے یقین جانے 18 جماعتیں تھی یا جتنی جماعتیں تھی ایک ہی جہاز میں, ایک ملک سے اکٹھے بس تشکیل اس طرح ہوئی تھی کہ وہاں سے. لیکن اس وقت جو ہے نا سنا بھی کہ ایک ملک میں 35 جماعتیں کام کر رہی ہیں اور ابھی یعنی سال اور 7 مہینے لگا کے واپس آ رہی ہے. یہ 11 کی بات ہے, ابھی تو جو ہے نا بہت زیادہ اللہ پاک کا احسان ہے.
ریل گاڑیوں میں جماعتیں اور بسوں میں جماعتیں اور سڑک پر جماعتیں، ہر مسجد میں جماعتیں، ہر محلے میں جماعت، اور بار دوستوں ریل کے پٹری پر جماعت اور پیدل جماعتوں کا نظام علادہ ہے، اور ویرانوں میں بھی جماعت، صحراؤں میں بھی جماعت۔ اللہ کرے ظاہری نظام ایسا بن جائے جس طرح مولانا نے فرمایا ہے اور بن رہا ہے۔ پہلی جماعت سے روزے کی نکلی تھی، کہاں نوشہرہ کا اتنا مجمع اس میں تھا کہ نوشہرہ میں اتنے ہزاروں وہ شاید لاکھوں تک بات پہنچ جائے، اور 4 مہینے والے اور ملکوں کے سفر وغیرہ وغیرہ، یا اللہ۔ اور پھر دوسری بات بتا دی، اور اندر میں سے کیا چاہتا ہوں، ایک تو ظاہر ڈھانچہ تبلیغ کا مقصود بتا دیا، اور اندر میں سے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کے نام پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرنا چاہتا ہوں۔ بس ہم نے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا، کئی بار فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر اللہ پاک پر جان دینا، یہ ہمارا مقصود ہے تبلیغ کا۔ جان لگانی ہے، ہاں، جان بچانی نہیں ہے۔ ہم ایک مجلس مشورہ ہو رہا تھا تو ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ریون میں، اتنے میں بات چلی ہے چند سال پہلے کہ گرمی ہے تو فلانا علاقہ، یہ ہمارے 9 ایجنسیاں ہیں، تمام ٹھنڈے علاقے ہیں، اور باقی بھی ہمارے یہ دیر اور سوات اور بنیر وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ تو ان علاقوں نے جواب دے دیا کہ جی جماعتیں بہت زیادہ آ گئی تھی مہمانوں کی، یہ بہت پہلے کی بات ہے، تو بہت پہلے تو خیر نہیں، چند سالوں کی بات ہے، تو جماعتیں بہت زیادہ آئی ہیں اور ہم نہیں سنبھال سکتے، بس اتنی کافی ہیں مہمان، اتنے گرمیوں میں تمام مہمان پہاڑوں پر، جماعتیں اتنی زیادہ ہو گئی۔ پھر مشورے میں بات چلی، خبر جو تشکیل والوں نے رکھی، تو انہوں نے جب بات چلی، کسی نے کیا کہا، ایک مولوی صاحب نے کہا، ہمارے وہاں مرکز میں ہوتے ہیں، کہ جی جتنے بڑے بڑے شہر ہیں تو ان کو اطلاع دینی چاہیے کہ وہ اپنی مساجد میں یہ ٹھنڈے اس کا نظام بنا لے، یعنی ایئر کنڈیشن اور یہ کولر وغیرہ، تاکہ مہمانوں کے لیے۔ اور یہ بات اس نے کی، اور ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ، اور یہ تو دونوں دانوں پر اس طرح بیٹھ گئے اور اس کو مخاطب کیا کہ ہم تو لوگوں کو موت کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور تم یہ بات کر رہے ہو۔ تبلیغ کا مقصود بتا رہے تھے کہ ہم تو لوگوں کو موت کے لیے کہ اللہ پاک پر جان دینی ہے، یہ تشکیل ہے ہماری۔ 4 مہینے تو ہماری آخری درجے کی بات ہے کہ اللہ پاک پر جانیں ہماری لگ جاویں، یہ مقصود ہے۔ بنگلہ دیش کا ایک مہمان آیا، وہ بڑی عمر کا تھا، اور حاجی صاحب بھی اس کو جانتے تھے، پرانا مرکز اور پرانا بیرون کا کمرہ، تو وہ 80-85 کا تھا۔ ایک وقت میں اس طرح ہوا کہ وہ چل رہا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، پر اچانک بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو پھر دماغ نے کام بھی چھوڑ دیا، پھر نماز پڑھتا لیکن بھول جاتا، تو پھر خدمت کے لیے ساتھی بھی اس کے ساتھ لگا دیے گئے تاکہ نماز صحیح اور یاد دلاتے، اس طرح وہ نماز اسی طرح۔ پھر زیادہ بیمار، تو خبر یہ آئی مشورے میں کہ جی وہ تو ابھی بالکل اس طرح ہے، تو اس کو واپس بھیجنا چاہیے، بنگلہ دیش کا تھا۔ تو بات چلی اور طے ہو گیا کہ جنہیں واپس کرنا چاہیے، ابھی نہیں چل سکتا، تو خاندان ٹھیک وغیرہ۔ تو یہ خبر اس کو پہنچی، جب اس کو بتایا گیا، میں نے کہا نہیں، میں تو مرنے کے لیے آیا ہوں، میں تھوڑا 4 مہینے کے لیے آیا تھا، یہ بات، اور میں تو نہیں جاتا، یہ 2-3 باتیں اس کی طرف سے۔ پھر دوبارہ مشورے میں رکھا گیا، جب مشورے میں رکھا گیا تو اس کی یہ بات جو ہی ختم ہوئی، تو اس پر کسی نے فرمایا، میں اب بھول گیا ہوں کہ مولانا جمشید صاحب یا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی اگر کوئی ساتھی اس طرح ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ میں تو اللہ پاک کے راستے میں نکلا ہوں، مرنے کے لیے آیا ہوں، تو ہم کیسے اس کو واپس کر سکتے ہیں؟ بس پھر اس پر بعد میں باتیں چلی بہت ساری کہ ہم واپس نہیں کر سکتے، ایک آدمی کہتا ہے میں تو مرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس کو کیسے واپس کریں گے؟ پھر وہ یہاں پہ وفات پا گیا اور ایونٹ میں دفن کیا۔ عرض یہ کرنی تھی کہ بابا یہ جان لگانی ہے اللہ پاک کے لیے، تبلیغ اس کا راستہ ہے، یہ ایسا کام اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ بھائی اور دوستو، ہم ارمان کریں گے، یہ چند لمحے ہیں، لمحے یعنی سال، اچھا 1 سال 1 لمحہ، زیادہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ سال گنتے رہیں، سال تو نام ہے، باقی تو چند لمحے، ورنہ چلو دیکھ لے تھوڑی دیر کے لیے سوچ جائے، 50 سال پہلے 50 سال کیسے گزر گئے، یقین جانے صرف یادیں، کچھ نقوش اور کچھ باتیں، کچھ بچپنا، اس طرح کی باتیں ہوں گی، لیکن 50 سال کیسے؟
ایک لمحہ بھی نہیں، خواب بھی نہیں۔ اس لیے جناب دوستو ابھی بھی موقع ہے کہ جو گیا وہ تو گیا، یہ باقی کو تو قابو میں کر لے اور لگاوے تبلیغ پر اور عمل نامہ پر دے۔ پرسوں جو ہے نا مشورے میں ایک بھائی پیش ہوئے تو قوائف پڑھ رہے تھے اور وہ اندرون سال کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، تو وہ قوائف ذرا پڑھتے ہیں کہ جی اس کے اتنے بیرون سفر اتنے اس طرح، تو وہ کچھ 11 بن رہے تھے، پھر انہوں نے کہا جی 11 سفر ہوئے ہیں اس طرح، تو ہم نے تو سنا تو ہم نے کہا بھی تو پوچھیں گے بابا 11 سال کیسے، 11 سفر کیسے؟ تو فارغ میں خان محمد صاحب کیا حال ہے، وہ ہمارے پاکپٹن کے ہیں، جانتے ہیں وہ زمینداروں کی جماعت میں بھی زندگی مہینہ کی اور 15 دن کی ترتیب ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ 4 اندرون سال لگائے ہیں، 4 یا 3 بیرون سفر 4 اور 3 مستورات کے سفر، اور ابھی یہ 5واں یعنی سال کا۔ میں نے اس سے کہا کہ جی زندگی تو ہم نے لگا لی، عمل نامہ تو بھر دیا، سال اور 7 مہینے اور مزدورات کے سفر اور زمینداروں کی جماعت میں لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں، ہم نے تو بھی ایک بار بھی 4 مہینے نہیں لگائے، ہم بھی لگائیں گے 4 مہینے ابھی گزارے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لگائیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ پاک قبول فرما لے ہم سب کو۔ بھائی اور دوستو، یقین جانے موت آتے ہی اور بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑے بڑے درجات کی باتیں ہیں۔ کسی انسان کے لیے اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت کے ذریعے کے طور پر قبول کر لے اور استعمال کر لے، یہ بہت اونچا مقام ہے، اور اس پر تمام نبی تھے ذریعے کے طور پر۔ تبلیغ بہت بڑا خزانہ ہے، اور تبلیغ بہت بڑی مغفرت ہے، اور تبلیغ بہت بڑی ہدایت ہے، اور تبلیغ بہت بڑی رحمت ہے، اور تبلیغ بہت بڑا انعام ہے، اور تبلیغ بہت بڑا اعزاز ہے، اور تبلیغ بہت بڑے بڑے درجات ہیں۔ بھائی اور دوستو، آنکھیں بند اور جنرل چھلانگ لگانی چاہیے، زندگی لگانی چاہیے۔ کون کون تیار ہے کہ بقایا زندگی تبلیغ پر اللہ پاک کے لیے، اور پھر اللہ پاک بدلے دیں گے انشاءاللہ۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام جتنے ہیں ان کے احسانات کے بدلے ادا کیے ہیں، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احسانات ہیں اس کا بدلہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ کیا مقام ہوگا کہ اللہ پاک جو ہے نا فرمائے اے فلانے نام سے پکارے تمہارا کیا حال ہے، اور اللہ پاک اپنے ہاتھ سے پلائے کہ لو میرے بندے پی لو، کیا مقام ہے۔ اور لوگ جو ہے نا جمعہ کو اللہ پاک کی دیدار، اور بعض خوش قسمت روزانہ دیدار، اور بعض اور اونچے درجے والے کہ جس وقت یہ چاہیں اس وقت اللہ پاک کا دیدار، کیا مقام ہوگا یا اللہ۔ بھائی اور دوستو، یہ گپ شپ کی زندگی نہیں، یہ قیام دنیا میں زمین کے اوپر بہت اہم، موت کے وقت حقیقت ہے۔ فرمایا قبر میں رکھتے ہی اعلان شروع، جب کامیاب مسلمان سارے جنتی ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا کہ جنہ رکھتے ہی کامیاب، سوال جواب قبر میں ہے، حساب کتاب آخرت میں۔ اچھا، سوال جواب 3 سوال فارغ، پھر اعلان ہوتا ہے جنت کا لباس اس کو پہنا دو، اور جنت کی طرف کھڑکی اس کے لیے کھول دو، اور جنت کا بسترا اس کے لیے بچھا دو، کامیابی شروع۔ یقین ہے؟ اللہ کرے یقین آ جاوے۔ رکھتے ہی اس طرح کی باتیں ہیں بابا، تاحد نظر جو ہے نا کھل جاتی ہے قبر سے۔ اور تبلیغ تو جو ہے نا وہ تو بڑے درجات کی باتیں ہیں، وہ تو بغیر حساب کتاب کی باتیں ہیں۔ قیامت کے دن ایک مجمع جا رہا ہوگا، فرشتے روکیں گے، بابا کہاں؟ کہاں؟ ہم بغیر حساب والے ہیں، چلو